اردو سبق نمبر 3 حصہ 2۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات، میں آپ کو اردو جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی ٹیچر کوثر کلاڈیس۔ عزیز طلبہ، ہم نے پچھلی کلاس میں سبق سائنس کے کرشمے کا حصہ اول پڑھا تھا۔ آج ہم اس سبق کا حصہ 2 پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے حصے میں ہم نے جانا تھا کہ انسان نے اپنے تجربوں کی مدد سے سائنس کے علم کو سمجھا اور اپنی عقل و دانائی کی بنیاد پر سائنس کے علم میں ترقی کرتا گیا۔ آج ہم سائنس کی بدولت ہر شعبے میں ترقی کر رہے ہیں۔ اب ہم اور آپ مل کر سبق سائنس کے کرشمے سے صفحہ نمبر 65 سے پڑھیں گے۔ اس کا اگلا حصہ حصہ 2 پڑھیں گے۔ میں سبق کو پڑھوں گی اور آپ غور سے سنیں اور مشکل الفاظ کو خط کشید کریں۔ سائنس کے کرشمے، حصہ 2۔ سائنسی ایجادات میں ایک اہم ترین ایجاد بجلی بھی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پہلی ایجاد کون سی تھی جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا؟ پہیا۔ پہلی ایجاد انسان کی کیا تھی؟ سائنسی ایجاد پہیا تھی۔ پہیے کے بننے کے بعد پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا اور بہت سی چیزیں بننے لگیں، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں بجلی کے بارے میں۔ سائنسی ایجادات میں اہم ترین ایجاد بجلی بھی ہے۔ انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پیٹرول اور دیگر ذرائع یعنی مختلف ذریعوں سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا۔ صنعتی کہتے ہیں یہ جو ہمارے کارخانے، ملیں اور ان سے جو پیداوار ہوتی ہے، تو وہ جو مشینیں چلتی ہیں ان کارخانوں میں، ملوں میں، وہ صنعتی ضروریات ہوتی ہیں۔ تو صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلہ کی جمع، اوزار یعنی مشینیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کے مرہون منت ہے، یعنی ان کی بدولت چلتے ہیں۔ ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل کہتے ہیں آسان دہ، اور پرآسائش کہتے ہیں آرام، اور جو ہمیں آرام اور سکون پہنچاتی ہیں۔ سہل، آسان اور پرآسائش ہوئی ہیں۔ صنعت و حرفت اور روزمرہ زندگی کے کم و بیش، کم یا زیادہ، تمام معاملات کا دار و مدار انحصار بجلی پر ہے۔ سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوبست سائنسی کی بدولت ممکن ہوا۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف میں ہم نے جانا کہ سائنس کی ایجادات میں اہم ترین ایجاد بجلی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھریلو استعمال کی سب چیزیں، بلب ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہمارے جو بجلی سے چلنے والی ہے، تمام آلات ہمارے گھر کے ساری بجلی کی جو آلات ہیں، فریج وغیرہ، وہ سب چیزیں بجلی کی بدولت چلتی ہیں۔ اسی طرح ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے۔ صنعت و حرفت یعنی مشینیں جو ملوں، فیکٹریوں میں چلتے ہیں، وہ بھی بجلی کی مدد سے ہی چلتے ہیں۔ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ انسان نے پنکھے، ایئر کنڈیشنز اور ہیٹر، ہم نے پچھلے اس میں پڑھا نا کہ گرمی میں ہم ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں اور سردی میں ہم ہیٹر سے اپنے کمرے کو گرم کر سکتے ہیں۔ ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے۔ بجلی کی وجہ سے راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ راتیں کیسے روشن رہتی ہیں؟ ہم اتنی بڑی بڑی لائٹیں، جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا LED لائٹس اور بہت ہی بڑی بڑی لائٹیں لگا کر ہم رات کو دن کی طرح روشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب بجلی کی وجہ سے ہیں، بجلی کی بدولت ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ طبی شعبے یعنی میڈیکل کے شعبے۔ طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا۔ سائنسی تحقیق یعنی کھوج، ریسرچ، سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور ادویات کہتے ہیں دوا کی جمع ہے، یہ دوائیاں وغیرہ،
مشینیں اور ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے۔ وبائی امراض، وبائی کہتے ہیں پھیلنے والی بیماری، جیسے ہیضہ پھیلتا ہے، جیسے آج کل کورونا پھیلا ہوا ہے۔ وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں، قصہ یعنی کہانی بن چکے ہیں۔ آج کل بہت ساری ایسی دوائیاں، ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ انسانی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ آگے پڑھیں گے۔ ان سائنسی ایجادات کی بدولت آج انسانوں کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی یعنی بناوٹی، نقلی مصنوعی دل تک بن چکے ہیں۔ اب یہ وہ مشینیں ہیں جن کی وجہ سے کسی مرض کی کھوج یا تشخیص کر کے ڈاکٹرز آپریشن کے ذریعے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں، وہ آلات کیا ہیں؟ ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر ایک بیماری ہے، اور ٹی بی جیسے امراض کی تشخیص اور اس پر قابو پانے میں کافی مدد دی ہے۔ یعنی ان بجلی کے جتنے بھی آلات یا مشینیں بنی ہیں، ان کی وجہ سے ڈاکٹرز بڑی آسانی سے مریض کے کسی بھی جسم کے حصے کا بڑی آسانی سے ایکس رے کر کے، ایم آئی آر کو استعمال کر کے، الٹرا ساؤنڈ کر کے وہ تشخیص کرتے ہیں، اور پھر اس بیماری کو آپریشن کے ذریعے یا ادویات کے ذریعے اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی زندگی بچانے کا باعث بنی۔ اب آگے پڑھیں گے ہم سائنس کے کرشمے۔ کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم یعنی پرانے قدیم ترین پیشوں میں سے ہیں۔ انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا یعنی اثر انداز کی۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو۔ آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آگے پڑھیں گے۔ خلائی تحقیق ہو یا طب کا شعبہ، ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ، کمپیوٹر ہر شعبے پر چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائنس کے بغیر کسی بھی میدان میں ترقی ممکن نہیں۔ اس کی اہمیت سے کوئی بھی ذی شعور یعنی عقل و دانائی رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا۔ جی طلبہ اور طالبان، ان 2 پیراگراف میں جو ابھی ہم نے پڑھے، اس میں ہم نے جانا کہ سائنس کی بدولت کھیتی باڑی اور زراعت کے شعبے میں بھی بہت ترقی کی۔ آج ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور ملک کی ترقی کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ سائنسی ایجادات کی بدولت کسانوں کو بہت سہولیات میسر ہیں، ہل چلانا ہو، فصل کاٹنا ہو، بیج بونا ہو، پانی دینا ہو، ٹیوب ویل، ٹریکٹر وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور کئی دنوں کا کام جلد از جلد تھوڑے سے دنوں میں ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی پیراگراف میں ہم نے جانا کہ آج کے موجودہ دور میں سب سے اہم ایجاد کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر کا استعمال تقریباً ہر شعبے میں کیا جا رہا ہے۔ ہر طالب علم ہو یا کوئی طالب علم ہو، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، میڈیا ہو یا وکیل ہوں، کوئی بھی شعبہ ہو، وہ کمپیوٹر کی بدولت اپنا کام آسانی سے کرتے ہیں، اور کمپیوٹر کے ذریعے وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، ریسرچ بھی کرتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کی وجہ سے کمپیوٹر آج کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ اب ہم نے جو حصہ دوم پڑھا اس کے ذخیرہ الفاظ دیکھیں گے۔
آپ غور سے سنیے اور اپنی کاپی پر اس کو لکھنا ہے ڈیٹ وائز سلسلہ وار تاکہ آپ کو نمبر دیے جا سکیں. ذخیرہ الفاظ. پہلا لفظ ہے ہمارا دارو مدار. دارو مدار بدولت صنعتی مصنوعی تحقیق وبائی امراض طبی شعبے خطرات حیرت انگیز خلائی. اب ہم ان پیراگراف سے الفاظ معنی دیکھیں گے. پہلا لفظ ہے ہمارا امراض بیماریاں. امراض یعنی مرض، مرض یعنی بیماری اور امراض ہے اس کی جمع امراض بیماریاں. ادویات دوا کی جمع الجمع یعنی ادویات کی جمع الجمع بناتے، جمع سے پھر ہم جمع الجمع بناتے ہیں تو ادویات. وبائی پھیلنے والی بیماری لگنے والی بیماری. پیچیدہ الجھا ہوا. اب ہم کریں گے سوال و جواب. پہلا سوال ہے، اسے آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے. تمام سوالات کے جوابات اور جو بھی ہم سرگرمی دے رہے ہیں آپ نے اس کو اپنی کاپی پہ سلسلہ وار لکھنا ہے، خوش خط لکھنا ہے. پہلا سوال، طبی شعبے میں سائنس نے کیا پیش رفت کی ہے؟ طبی شعبے میں سائنس نے کیا پیش رفت کی ہے؟ جواب میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ غور سے سنیں اور اپنی کاپی پہ لکھیے گا. طبی شعبے میں درجہ ذیل طریقوں سے علاج ممکن ہے. پہلا آپریشن، دوسرا مصنوعی دل، ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی. اب یہ جو آخری 3 سوال ہیں یعنی دوسرا، تیسرا اور چوتھا، اس کے جوابات آپ پیراگراف کو پڑھ کر خود اپنے لفظوں میں لکھیں گے اور بہت آسان ہے، آپ لکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 2، انسان نے کن ذرائع سے یعنی کن ذریعوں سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے؟ انسان نے کن ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا؟ تیسرا سوال، مشینوں کو چلانے کے لیے کیا چیز اہم ہے؟ مشینوں کو چلانے کے لیے کیا چیز اہم ہے؟ ہمارا چوتھا سوال ہے، آج کے دور میں کمپیوٹر کن کن شعبوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں کمپیوٹر کن کن شعبوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ تدریسی سرگرمی جسے آپ کاپی میں لکھیں گے، خالی جگہ پر کریں. سائنس انسانی ڈیش کو بچانے کا باعث بنی ہے. جواب آپ کو معلوم ہے، سائنس انسانی زندگی بچانے کا باعث بنی ہے. اب آگے کی خالی جگہ دیکھیں اور آپ خود اسے فل کرنے کی کوشش کیجیے گا. سائنسی ایجادات میں ایک اہم ایجاد ڈیش بھی ہے. انسانی ایجادات میں ایک اہم ایجاد کمپیوٹر بھی ہے. انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو ڈیش کے اثرات سے محروم ہو. انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو ڈیش کے اثرات سے محروم ہو. کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے ڈیش ترین پیشوں میں سے ہیں، قدیم ترین پیشوں میں سے ہیں. دیے گئے لفظوں کو، گھر کا کام ہے آپ کا، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. آپ الفاظ لکھیں گے اور جملے بنائیں گے. پہلا لفظ ہے خواب، دوسرا پرواز، کھیل، معدنیات، علوم، علم کی جمع ہے علوم، مشکلات. اگلا سوال، سائنس نے ہماری زندگی میں جو انقلاب پیدا کیا ہے اسے 10 جملوں میں بیان کریں.
آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو جو سہولیات یا آسائش ہمیں میسر ہوئی یا سائنس نے جو ہماری زندگی میں انقلاب برپا کیا، اس کے اوپر آپ نے اپنے لیسن کو پڑھتے ہوئے، اپنے سبق کو پڑھتے ہوئے 10 جملوں میں بیان کرنا ہے۔ یہاں تک ہمارا سبق تھا۔ خوش رہیے، گھر پر رہیے اور محفوظ رہیے۔ شکریہ۔